السلام علیکم پیارے دوستو، جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر میں لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر کے اپنے موبائل فونز میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ہم وہ رات بے چینی سے گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر کے سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیت ایسی بھی ہے جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن میں آیت الکرسی کو یہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروفیت زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یا خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آیت الکرسی کے آخری میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے بلند سب سے عظمت والا، تو ہم اس عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم نماز کے آخری میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں ہم کئی مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ہم نا واقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے اس کی شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور جو شام کو پڑھے اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارک کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی کا، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا۔
چاہے ایک بار ہی اس کو پڑھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کی شروعات اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتی ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح سے ہیں، وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کو اون آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ جو ذات پاک زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ اس زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اون آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک مالک اور دوسرا ملک۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمان اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنے بادشاہیت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چھٹا اور چوتھا جملہ جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا جملہ اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد میں کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔